کہ میرے بابا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ٹو آل ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے جیمانی. السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ میرا نام عثمان قریشی. سواگت ہو گیا آپ سب لوگ کا ہمارے چینل پر. تو بھائی، جب الفاظوں سے جواب نہ ملیں تو پتھر مارتے ہیں لوگ، بالکل. اور جب پتھر نہ ملے تو ٹھڈے مارتے ہیں لوگ، مطلب پاؤں جو ہوتے ہیں وہ مارتے ہیں لوگ. تو اسی طرح کی ایک ویڈیو تھی جو ہم لوگ کے سب کے سامنے آئی کہ نماز کے دوران پولیس والوں نے لاتیں ماری ہیں، جوتے مارے ہیں لوگوں کو، جو لوگ روڈ پہ نماز پڑھے تھے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے. جو لوگ سجدے میں تھے ان کو پتھر مارے گئے، مکے مارے گئے، لاتیں مارے گئے. لیکن ان سب کا جواب دینے کے لیے آئے ہیں اسد الدین صاحب. تو وہی بتا رہا ہوں، قسم سے آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں کہ بالکل غلط ہے یار. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے یار، عبادت کر رہا ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو تو کچھ نہیں کنیکٹ ہے وہ اللہ سے. میں سیریس بات بتاؤں، مطلب میں اگر ادھر نماز پڑھتا ہوں نا تو مجھے کسی سے دکھ نہیں ہوگا. یہودی جائے گا نا تو وہ بھی دیکھتے، یہودی سب سے پرانا دھرم ہے اس دنیا کا، ٹھیک ہے، وہ بھی ریسپیکٹ کرے گا. اس کے بعد عیسائی جائے گا تو وہ ریسپیکٹ کرے گا، یار اگلا نماز پڑھ رہا ہے. آپ فارنر کنٹری میں جا کے دیکھیں، انگریز وہ سب سے مطلب بہت ہی زیادہ وہ گئے گزرے مانے جاتے ہیں، بٹ ان کے سامنے نماز پڑھی جائے نا، کوئی پڑھ رہا ہو اس کے آگے سے گزرے تو مارتے ہیں پکڑ کے. وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں دوسرے کو کہ وہ پڑھ رہا ہے نماز، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق ہے، کیوں گزر رہے ہو. اور یہ آپ یہ سوچو کہ اگر آپ ادھر اپنی بت رکھے اور پوجا ووجا کر رہے ہو اور آپ کو کوئی مارنا شروع کر دے، بت توڑنا شروع کر دے، تو کیا کرو گے؟ تو بھائی دیکھتے ہیں اسد الدین صاحب اس ویڈیو میں کیا کہتے ہیں. 3 2 1 پلے. اگر کوئی بیٹی میری تقریر سن رہی ہے تو سنو میری بیٹی، اگر تمہارے آنکھوں کے سامنے تمہارے باپ کو یا تمہارے رشتہ دار کو یا کسی مسلمان کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے، میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کے باپ کو پولیس والے نے حالت سجدہ میں لات مارا تھا، میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کے گھر کو بلڈوزر سے توڑ دیا گیا، میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کو حجاب کے نام پر کالج سے روک دیا گیا، میں اس بیٹی سے مخاطب ہوں جس کے باپ کو انکاؤنٹر کر دیا گیا جھوٹے طریقے سے. تو میری بیٹیوں، ہمت رکھو، حوصلہ رکھو. تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بہن، تمہاری قوم سے اگر کچھ ہو رہا ہے تو دعا کرو، تمہارے ہاتھ اٹھا کر اللہ کو حیا آتی ہے کسی بندے یا باندے کی اگر دعا اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں اس کے ہاتھ خالی جانے سے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، کیونکہ آج 4 رمضان ہے. 3 رمضان کو شہزادی جنت حضرت فاطمہ کا وصال ہوا. اگر کوئی بیٹی میری تقریر سن رہی ہے تو سنو میری بیٹی، اگر تمہارے آنکھوں کے سامنے تمہارے باپ کو یا تمہارے رشتہ دار کو یا کسی مسلمان کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے، میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کے باپ کو ایک پولیس والے نے حالت سجدہ میں لات مارا تھا، میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کے گھر کو بلڈوزر سے توڑ دیا گیا، میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کو حجاب کے نام پر کالج سے روک دیا گیا، میں اس بیٹی سے مخاطب ہوں جس کے باپ کو انکاؤنٹر کر دیا گیا جھوٹے طریقے سے. سنو میری بیٹیوں، حضرت فاطمہ شہزادی جنت، جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا، شہزادی جنت سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے گھر سے پہلی مرتبہ کب نکلے تھے، تو حضرت فاطمہ نے کہا میری ماں حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا تھا اور میں نے سنا کہ میرے بابا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے، اونٹ کی اجڑی ڈال دی. حضرت فاطمہ حجاب کر کے نکلتی ہیں. لکھنے والے نے لکھا کہ حضرت فاطمہ اپنے والد کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ننھے ہاتھوں سے اٹھاتی ہیں کہ چلو ابا. حضرت فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کنویں پر لے کر جاتی ہیں، کنویں سے پانی نکالتی ہیں اور پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو دھوتی ہیں، زلف مبارک کو دھوتی ہیں.
ہوتی ہیں, روتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے ہیں. اونٹ کی اجڑی ابو جہل نے ڈال دی تھی. شہزادی جنت اپنے ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کو پانی سے صاف کرتی ہے, روتی ہیں. اللہ کے رسول بھی روتے ہیں. اور حضرت فاطمہ ہاتھیں اٹھا کر دعا کرتے ہیں, یا اللہ جس نے میرے باپ بابا سے ایسا کیا ان کو برباد کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین بولتے. اب آپ دیکھو طائف کے بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے. فرشتے نے آ کر کہا بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پوچھ رہا, اجازت دو, ان کو 2 پہاڑوں میں وہ کر دیں گے, مس کر دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں. احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہوا. فرشتے آ کر بولتے اللہ کہہ رہا پوچھ رہا اجازت دو, ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, ان کی نسل مسلمان ہو جائے گی. مگر جب حضرت فاطمہ نے دعا کی کہ اللہ جس نے یہ کیا ان کو برباد کر دے. عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بدر کے میدان کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود دیکھ رہے تھے ان کفاروں کو, ان کی لاشوں کو دیکھ رہے تھے. کسی نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود کیا دیکھ رہے ہو, تو کہا حضرت فاطمہ کی دعا دیکھ رہا ہوں. تو میری بیٹیوں ہمت رکھو, حوصلہ رکھو. تمہارے باپ, تمہارے بھائی, تمہاری بہن, تمہاری قوم سے اگر کچھ ہو رہا ہے تو دعا کرو. تمہارے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے, اللہ کو حیا آتی ہے کسی بندے یا باندے کی اگر دعا اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں اس کے ہاتھ خالی جانے سے. میرے بھائی یہ موقع ہے حضرت فاطمہ کو بھی یاد رکھنے کا, یہ موقع ہے. اور میری بیٹیوں میں تم کو پیغام دے رہا ہوں, یہ سنت فاطمہ ہے کہ شہزادی جنت رات میں تہجد میں اٹھتی تھی, دن میں چکی پیستی تھی, ہاتھ چھالے پڑ جاتے تھے, ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے. رات میں شیر خدا سے اجازت لیتی کہ علی مجھے اجازت دو کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں. بی بی فاطمہ سجدے میں دعا کرتی ہیں, اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما دے, امت پر رحم فرما دے, آقا کی امت پر رحم فرما دے, آقا کی امت پر رحم فرما دے. امام حسن آ کر کہتے کہ اماں جان حسن اور حسین کے لیے بھی دعا کریے, زینب کے لیے بھی دعا کریے. بولتے نہیں, پہلے میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حق ہے. مجھ سے تو کچھ بھی نہیں بولا جائے گا عثمان, بیکاز بہت ایموشنل بھی ہو گئی اور بہت ایموشنل اسپیچ تھی ان کی, سیریسلی. بالکل ایسے ہی یار, مطلب بہت ہی زیادہ بولا ہی نہیں جائے گا. سب کیا بولا جائے, سب کچھ تو انہوں نے بول ہی دیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, مطلب مجھ سے نہیں آج بولا جائے گا. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے حضرت امام حسین کا نا. تو ان کے ساتھ نا جب ایسا ظلم ہو رہا تھا نا, تو اس نا خیمے میں نا ایک صحابی کچھ بیٹھے ہوئے تھے نا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں نا. تو کہتے ہیں میں تو اللہ کی ہر رضا سے راضی ہوں, اور بس تم لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا یہ یزید ہے نا, ہر دور میں اس جیسا بھی ہوگا اور ہر دور میں مجھ جیسا بھی ہوگا. تو ان کی جو ایک زور آزمائی ہے نا, یہ مودی و سرکار کی جو ظلم نظر آ رہے ہیں, تو وہ دیکھ کے بالکل یزید یاد آ گیا. امام حسین کی بات بالکل حق سچ تھی کہ اس جیسے ضرور ہوں گے اور مجھ جیسے بھی ضرور ہوں گے. تو بھائی بہت ہی زبردست ویڈیو تھی اور بہت پیاری پیاری باتیں کہی ہیں. دیکھیں وہی بات ہے نا کہ جب ایک ظلم کیا جاتا ہے نا, تو پھر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں رب العالمین اللہ تعالیٰ تو ہے نا, ٹھیک ہے, جو نہیں مانتے مرنے کے بعد تو مانیں گے نا کہ واقعی اللہ تو تھا اور ہم اپنی زندگی میں بس بھٹکے رہے اور ہمیں معاف کر دے, لیکن شاید تب تو توبہ کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے. تو بھائی ابھی زندگی ہے, آزما لو. لاکھوں کروڑوں لوگ مسلم ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کو پا لیا. جس نے اللہ کو پا لیا وہ سب کچھ پا لیا, ٹھیک ہے. یہ دنیا, یہ دین, یہ جو دنیا نظر آ رہی ہے نا, یہ سب دھوکہ ہے میرے بھائیوں بہنوں, جو بھی ہو وٹ ایور, جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ سب ایک دھوکہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ایک فریب ہے, آنکھوں میں نظر جو آ رہا ہے. جب یہ آنکھیں بند ہوگی تو پتہ چلے گا لائف کیا ہے. تو بھائی اللہ ہے اور وہ قائم ہے دائم ہے, اس کو تو مانیں گے آپ, ٹھیک ہے. رہا سوال دوسری بات کا کہ یار ہم اپنا دین پھیلائیں گے, مطلب اب یہ باتیں لے کر آئیں گے, وہ باتیں لے کر آئیں گے. ہندوؤں کی بات میں کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آگے آئیں گے, قیامت کوئی نہیں آئے گی. تو بھائی یہ باتیں تب پتہ چلیں گی جب آنے والا وقت ہوگا, ٹھیک ہے. ابھی تو دیکھیں سجدے کی حالت میں مارتے ہیں
اور اپنا دین اپنا بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں ایک اور چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں, آپ یہ دیکھیں کبھی مسلمس نے اپنی مورتی بنا کے اس کو پوجا ہے؟ کبھی مسلمس نے اپنے جو نیم ہے, ہمارے جتنے بھی پوتر نیم ہے, یہ آیت ہے ٹھیک ہے, اب میں آیت کی جگہ, یہ پیچھے میری آیت لکھی ہوئی ہے, اس کی جگہ میں ادھر بت رکھ دوں, کیوں رکھوں گا میں؟ کبھی بھی نہیں اس بات کو سوچ سکتا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں یار, بس وہ اللہ ہے, میں اس کو حقیقت مانتا ہوں, وہی میرا رب ہے, وہی میرا سب کچھ ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. بس مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے بنا کر میں اس کو پوجوں. مجھے جس نے بنایا ہے میں اسی کی عبادت کرتا ہوں, نہ کہ اس کی جس کو میں بنا رہا ہوں. تو باتوں اگر کھلیں گی تو بہت آگے تک باتیں چلے جائیں گی, لیکن بات یہی ہے کہ کسی کے دین کو مت چھیڑو اور اپنے دین کو لوگوں کے آگے اچھا پیش کرو تاکہ لوگ آپ کے دین کی طرف آئیں, نہ کہ آپ کے دین سے بھاگیں. کیونکہ زیادہ تر جتنا بھی آپ دیکھیں, گوگل آپ کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی ہوئے ہیں وہ ہندو مسلمس میں آئے, مسلم چھوڑ کے کوئی ہندو نہیں آیا. اور اگر کوئی اس طرح کے لوگ بات کرتے ہیں کہ مسلم سے ہٹ کر ہندو آئے تو شاید وہ بیوقوف انسان تھے یا وہ مسلم نہیں تھے, اور اگر مسلم تھے تو وہ ڈرامہ کرتے, جیسے ابو جہل کے دور میں ہوا تھا کہ اپنی جان بچانے کے چکر میں لوگ کہتے تھے ہاں ہم کلمے پڑھنے کو تیار ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی دوران قرآن میں آیت اتار دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ تمہارے سامنے آتے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارا کلمہ پڑھ لیتے ہیں, لیکن جب یہ اپنے حواریوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو جھوٹ بول رہے تھے. تو اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے ڈرامے کرتے ہیں. اور بھائی جان بات صاف یہ ہے کہ جب آنکھیں بند ہوگی نا تو اللہ کو دیکھیں گے, اللہ جی ہو یہ کیا کر بیٹھے. تو بھائی ابھی بھی موقع ہے, سدھر جو, یہ انسان بیوقوف نہیں ہے کہ جو اتنی باتیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. مجھ سے بھی اب بولا نہیں جا رہا. اسٹے ود اس. اللہ حافظ.